هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وقال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواہ مسلم برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اگر ہم آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، مسلم بھائیوں کی حالتوں پر نظر ڈالیں، تو جہاں ہمیں بہت ساری دینی غلطیاں نظر آتی ہیں اور مہلک خطائیں نظر آتی ہیں، انہی غلطیوں میں سے ایک بڑی غلطی اور ایک بڑی خطا یہ ہے کہ ہر شخص دین کے معاملے میں بغیر علم کے بولتا ہے، اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام گردانتا، حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کہتا، ناجائز کو جائز، جائز کو ناجائز، اور بغیر علم کے اللہ کی طرف ان باتوں کو منسوب کرتا ہے جن باتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ باتیں منسوب کرتا ہے جن باتوں سے آپ پاک ہیں، جو باتیں آپ نے نہیں بتلائی ہیں، جن چیزوں کو آپ نے دین نہیں قرار دیا ہے، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں قرار دیا ہے، وہ ان کو دین گردانتا ہے اور اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتا ہے اور نبی کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتا ہے جو باتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی ہیں، اور دین کو اس طرح سے وہ ہر شخص، ہر کسورا شخص اپنے آپ کو دین کا مبلغ، دین کا معلم اور اپنے آپ کو مفتی گردانتا ہے۔ میرے بھائیوں،
اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرنا جو باتیں اللہ نے نہیں بیان فرمائی ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور ایک ایسی غلطی ہے، یہ ایک ایسی غلطی ہے اور ایک ایسا جرم ہے جو دلائل کی روشنی میں شرک اور کفر سے بھی بڑھ کر، شرک اور کفر کے اعلیٰ درجے، کفر کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اور بتلاؤں میں کہ یہی وہ بنیادی غلطی ہے کہ اللہ کی طرف ان باتوں کو منسوب کرنا جو باتیں اللہ نے نہیں بتلائی ہیں، نہیں بیان فرمائی ہیں، یہی وہ بنیادی غلطی ہے جس کی وجہ سے دین میں تبدیلی ہوئی، جس کی وجہ سے بہت ساری بدعتیں رواج پائیں، جس غلطی کی وجہ سے بہت سارے شرکیہ اور کفریہ عقائد اور اعمال جنم پائے۔ میرے بھائی، قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے متعدد آیتوں میں بندوں کو اس بات سے روکا ہے کہ وہ اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب نہ کریں جو باتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں بتلائی ہیں۔ آج انسان مختلف اسباب اور وجوہات کی وجہ سے کہیں اپنی رائے اور اپنی مرضی اور اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے ایسی نئی باتیں اور نئے افکار اور نئے نظریات پیش کرتا ہے، اور ان نظریات، ان باتوں اور ان فتووں اور ان رائے کی نسبت قرآن کی طرف کر دیتا ہے، نبی کے فرمان کی طرف کر دیتا ہے، اسے دین گردانتا ہے، اسے دین باور کراتا ہے، حالانکہ دین اسلام اس سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اے نبی کہہ دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، انما حرم ربی الفواحش، میرے رب نے فحش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بے حیائی کے کام اور بے حیائی کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، والاثم والبغی بغیر الحق، گناہ اور ناحق ظلم کو حرام قرار دیا ہے، وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور تم اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کرو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے، وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اللہ کی طرف وہ باتیں گڑھو، اللہ کے لیے وہ باتیں گڑھو جن کا تمہیں علم نہیں ہے، جن کا تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے، تم اللہ کی طرف ان باتوں کو منسوب کرو، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ حرام قرار دی گئی ہیں۔ اس آیت کے ضمن میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، 4 چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اور ان چاروں میں سب سے بڑا جرم یہ قرار دیا ہے کہ اللہ کی طرف ان باتوں کو منسوب کرنا جو باتیں اللہ نے نہیں بیان فرمائی ہیں، حتیٰ کہ شرک سے بھی کیا ہے؟ بڑا جرم ہے، شرک سے بھی بڑا جرم ہے، اس لیے کہ ہر شرک کفر ہے، اور کفر کے کئی درجات و مراتب ہیں، تو کفر کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ پر بہتان گڑھنا، اللہ پر جھوٹی باتوں، اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنا، اور اللہ کی ذات اس سے پاک۔ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت میں 4 چیزوں کو حرام قرار دیا، اور ان چاروں کو اللہ نے شروع کیا سب سے ہلکے جرم سے۔ قل انما حرم ربی الفواحش، فحش ان چاروں میں سب سے ہلکا جرم، بے حیائی سب سے ہلکا جرم، یہ بھی حرام ہے، لیکن ان چاروں میں سب سے ہلکا بے حیائی۔ نمبر 2 والاثم والبغی بغیر الحق، بے حیائی سے بڑا جو جرم تھا وہ ظلم اور گناہ، اور اس سے جو بڑا جرم ہے وہ ان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اللہ کے ساتھ شرک، اور اس سے بڑا جو گناہ جس کو اللہ نے آخر میں بیان کیا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ سے متعلق وہ باتیں کہو جن کا تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے، جن کا تمہیں علم نہیں دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائی، اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑا جرم اور گناہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کرنا، اللہ پر بہتان گڑھنا، اور قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے
जो अल्लाह पर झूठी बातों को गढ़े, जो अल्लाह पर झूठी बातों को गढ़े, उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। औ कज़्ज़ब बिल हक़्क़ लम्मा जाअ, या जब उसके पास हक़ आ जाए, हक़ पहुँच जाए, हक़ बातों को सुन ले, जान ले, फिर भी वो हक़ को झुटलाता है, फिर भी वो हक़ को झुटलाए, ऐसे शख्स से बड़ा जालिम कोई नहीं। अल्लाह फरमाते हैं वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठी बातों को मंसूब करे, अल्लाह पर झूठा बहतान गढ़े। औ कज़्ज़ब बिल हक़्क़ि लम्मा जाअ, और जब उसके पास हक़ पहुँचे तो वो हक़ को झुटला दे, ऐसे शख्स से बड़ा जालिम कोई नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अलैस फ़ी जहन्नम मथवन लिल काफ़िरीन, क्या जहन्नम में काफिरों के लिए ठिकाना नहीं है? क्या जहन्नम काफिरों के लिए तंग है? क्या जहन्नम में काफिरों के लिए जगह नहीं है? इस आयत के आखिर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने काफिरों का ठिकाना जहन्नम करार दिया, और इससे मालूम यह होता है कि अल्लाह पर झूठ मंसूब करना, अल्लाह की तरफ झूठी बातों को मंसूब करना, अल्लाह पर बहतान गढ़ना, ये कुफ्र है। क्या ये कुफ्र है? वो बातें जो अल्लाह ने बयान नहीं फरमाई हैं कुरान के अंदर, कहना कि नहीं अल्लाह ने ये बयान फरमाया है, वो बातें जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान नहीं फरमाई हैं, कहना कि नहीं हमारे नबी ने ये फरमाया है, वो बातें जो इस्लाम नहीं है, जो दीन नहीं है, उन्हें दीन और इस्लाम गर्दानना, ये क्या है? ये कुफ्र है। अल्लाह पर झूठा बहतान गढ़ना है। कुरान करीम अल्लाह फरमाते हैं वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतकुमुल कज़िब, कि अपनी ज़ुबानों से झूठ बात ना कहो, अपनी ज़ुबानों से झूठ बात ना कहो। हादा हलाल व हादा हरामुन, कि ये हलाल है, ये हराम है, यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हलाल वाज़े फरमा दिया है, हराम को वाज़े फरमा दिया है। अब अगर कोई शख्स अपनी ख्वाहिश और मर्ज़ी के मुताबिक लोगों को राज़ी और खुश करने के लिए हराम को हलाल कहता है, हलाल को हराम कह देता है, जायज़ को नाजायज़ कहता है, नाजायज़ को जायज़ कहता है, अल्लाह कहते हैं वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतकुमुल कज़िब हादा हलाल व हादा हराम लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब। वो शख्स जो हलाल को हराम कहे, हराम को हलाल कहे, वो अल्लाह पर झूठा बहतान गढ़ रहा है, वो अल्लाह पर झूठ बोल रहा है। इन्नल्लज़ीना यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब ला युफ़्लिहून, वह लोग जो अल्लाह पर झूठा बहतान गढ़ेंगे, जो अल्लाह पर झूठ गढ़ेंगे, अल्लाह की तरफ झूठी बातों को मंसूब करेंगे, ला युफ़्लिहून, वो कभी फलाह नहीं पाएंगे, वो कभी कामयाब नहीं होंगे, न दुनिया के अंदर न आखिरत के अंदर। लिहाजा मेरे भाइयों, इस ताल्लुक़ से और बहुत सारी आयतें मौजूद हैं। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। अल्लाह फरमाते हैं जिस चीज़ का तुम्हें इल्म ना हो, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म ना हो, तुम किसी मसलहत के तहत और किसी लालच और हिर्स में तुम उन चीज़ों को उन चीज़ों में ज़ुबान ना खोलो, उन चीज़ों में ज़ुबान ना खोलो। वला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, जिस चीज़ का तुम्हें इल्म ना हो उसके टोह में ना पड़ो, उसके टोह में ना पड़ो, वहाँ ज़ुबान ना खोलो। इन्नस्समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला, ये कान, ये दिल, ये ज़ुबान, ये निगाहें, इन सब से क़यामत के दिन क्या है? सवाल किया जाएगा, इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। ज़ुबान से इंसान क्या बोलता है? झूठ सिर्फ यही नहीं है जो दुनियावी मामलात में इंसान झूठ बोलता है, किसी को धोखा दे दिया, सिर्फ यही झूठ नहीं है, बल्कि जिस तरह बंदे पर हराम है कि वो किसी बंदे से झूठ बोले, जिस तरह बंदे पर हराम है कि वो किसी बंदे की तरफ झूठी बातों की निस्बत करे, मेरे भाई इसी तरह से उस बंदों पर यह भी हराम है कि वो अल्लाह की तरफ झूठी बातों को मंसूब करें। ये क्या है? बहुत बड़ा गुनाह है, और ये बंदों से झूठ बोलने से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक जुर्म है। बंदों से झूठ बोलना ये गुनाह कबीरा के दर्जे में है, लेकिन अल्लाह पर झूठा बहतान गढ़ना ये कुफ्र है। क्या है? ये कुफ्र है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दीनी मामलात में अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करने के बजाय, या लोगों को राज़ी और खुश करने के लिए, या किसी और हिर्स और लालच में, या मसलकी और फ़िरका बंदियत की तासुब में आकर हम अपनी मर्ज़ी से
आयतों के मफ़हूम को, अहादीस के मतलब मफ़हूम को हम तब्दील कर दें, और वह बातें जो अल्लाह ने बयान नहीं फरमाई हैं हम कहें नहीं अल्लाह ने ये बयान फरमाया है, वो बातें जो नबी ने नहीं बयान फरमाई हैं हम कहें नहीं ये बयान फरमाया है आपने। ये क्या है? ये अल्लाह पर झूठा बहतान गढ़ना है, और ये बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। मेरे भाई, सहाबी रसूल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अय्यु समाइन तुज़िल्लुनी व अय्यु अर्दिन तुक़िल्लुनी इज़ा क़ुल्तु फ़ी किताबिल्लाहि बिग़ैरि इल्म, इज़ा क़ुल्तु फ़ी किताबिल्लाहि बिग़ैरि इल्म, अगर मैं अल्लाह की किताब में बग़ैर इल्म के बोलूँ तो कौन सा आसमान मुझे साया देगा और कौन सी ज़मीन मुझे अपने पीठ पर ठहराएगी। अल्लाह की किताब में, अल्लाह के दीन में बग़ैर इल्म के बोलना या झूठा गलत मफ़हूम और मतलब उसका निकालना और झूठी बातों को अल्लाह की तरफ मंसूब करना, वह बातें जिनका अल्लाह ने हमें हुक्म नहीं दिया है, जिनका इल्म अल्लाह ने हमें नहीं दिया है, उन बातों को अल्लाह की तरफ मंसूब करना। सहाबी रसूल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अय्यु समाइन तुज़िल्लुनी, अगर मैं ऐसा करूँगा तो कौन आसमान मुझे अपने साए में रखेगा। आसमान भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, आसमान से पत्थरों की बारिश होगी, अल्लाह का अज़ाब आएगा और हलाक कर दिया जाएगा वो शख्स। वो अय्यु अर्दिन तुक़िल्लुनी, और कौन सी ज़मीन मुझे पनाह देगी, कौन सी ज़मीन मुझे रखेगी। अल्लाह का अज़ाब आएगा उस कौम पर, उस शख्स पर जो अल्लाह की किताब में, अल्लाह के दीन में बग़ैर इल्म के बोलेगा। ज़मीन उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, खौफ है, डर है कहीं ज़मीन उसे निगल न ले, आसमान से अज़ाब आए, उसे हलाक न कर दे, अगर वो अल्लाह के दीन में बग़ैर इल्म के बोलेगा। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस से आप फरमाते हैं, सहाबी रसूल अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है, कहते हैं अल्लाह सुब्हानहु तआला लोगों के दिलों से इल्म को नहीं निकालेगा, बल्कि उलमा को उठा लेगा और इल्म उठ जाएगा। इन्नल्लाह ला यंतज़िउल इल्मा मिन क़ुलूबिल इबाद, अल्लाह बंदों के दिलों से इल्म को खींचेगा नहीं, निकालेगा नहीं, वलाकिन यक़बिदुल इल्मा बिक़ब्दिल उलमा, उलमा को उठा लेगा, उलमा की क़िल्लत होगी और इस तरह से इल्म उठ जाएगा। हत्ता इज़ा लम यत्रुक आलिमन, यहाँ तक कि जब उलमा बाकी नहीं रह जाएंगे, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, इत्तख़ज़न्नासु रुऊसन जुहाला, लोग अपना अमीर, अपना अगवा, अपना सरबराह, अपना मुफ्ती जाहिलों को बना लेंगे, जाहिलों को बना लेंगे। फसुइलू फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन फ़दल्लू अदल्लू, जब लोग जाहिलों को अपना सरबराह, दीनी सरबराह, अपना रहनुमा, अपना अगवा और अपना मुफ्ती, अपना कायद तस्लीम कर लेंगे और उससे सवाल करेंगे तो बग़ैर इल्म के फतवे देगा। फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन, बग़ैर इल्म के वो फतवे देगा। फ़दल्लू, वो ख़ुद गुमराह होंगे, वो अदल्लू और दूसरों को गुमराह करेंगे। तो मेरे भाई, इस हदीस से बुखारी से मुस्लिम के अंदर मौजूद है। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि बग़ैर इल्म के बोलना, दीन के बारे में बग़ैर इल्म के बोलना खुद गुमराह होना है और दूसरों को गुमराह करना है, दूसरों को गुमराह करना है। दूसरी एक आयत में फरमाते हैं, फमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन लियुज़िल्लन्नास बिग़ैरि इल्म, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठी बहतान गढ़ रहा है। लियुज़िल्लन्नास बिग़ैरि इल्मिन, अल्लाह पर झूठ बोल करके वो लोगों को बग़ैर इल्म के गुमराह कर रहा है, लोगों को बग़ैर इल्म के गुमराह कर रहा है। इससे मालूम ये हुआ कि बग़ैर इल्म के बोलना ये दूसरों को गुमराह करना है। और यही वजह है कि कुरान करीम की उस आयत में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने अल्लाह पर झूठी बातों का गढ़ना, इसे शिर्क से भी क्या है, बड़ा जुर्म करार दिया। क्यों? शिर्क का नुकसान इंसान का उसकी ज़ात तक महदूद है, अगर वो उस शिर्क की तरफ बुलाए नहीं, दावत ना दे, तो शिर्क करने वाले की ज़ात तक वो शिर्क महदूद है। लेकिन अल्लाह के दीन में बग़ैर इल्म के बोलना, बग़ैर इल्म और अल्लाह पर झूठा बहतान गढ़ना, ये ऐसा जुर्म है कि ये दूसरों तक क्या है,
منتشر ہوگا دوسروں تک, دوسرے بھی گمراہ اس سے ہوں گے, دوسرے بھی اس سے گمراہ ہوں گے. اسی لیے اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر علم کے دین میں بولنے کو شرک سے بھی کیا بڑا جرم قرار دیا ہے, اسے کفر قرار دیا ہے. میرے بھائی آج لوگ اس چیز سے ناواقف ہیں, یا کہ انہیں وہ شعور نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں. آج ہر شخص مفتی بنا بیٹھا ہوا ہے, ہر شخص دین کے معاملے میں جائز ناجائز حلال اور حرام کے فتوے دے رہا ہے, اور ہر شخص وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے مسلک اور فرقے کی تائید میں, اپنی جماعت کی تائید میں وہ قرآن کی آیتوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے غلط معنی مفہوم بیان کر رہا ہے. حالانکہ وہ آیتیں, وہ احادیث ان غلط معنی مفہوم سے کیا ہے, پاک. میرے بھائی اگر ہم صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سیرت کا جائزہ لیں, ان کی زندگیوں کو پڑھیں, تو ہمیں معلوم یہ ہوگا کہ وہ سلف صالحین, وہ صحابہ, وہ تابعین, وہ ائمہ کرام کس قدر احتراز کرتے تھے, پرہیز کرتے تھے. وہ دینی مسائل میں باوجود اس کے کہ وہ علم والے تھے, اور ایسے بھی لوگ تھے کہ اس بستی اور شہر میں, اس علاقے میں ان کے ہم پلہ کوئی عالم نہیں تھا, مگر ان کے تقویٰ کا حال یہ تھا کہ وہ بھی دینی مسائل میں بہت سوچ سمجھ کے بولا کرتے تھے, اور جب تک انہیں مکمل طور پر دلائل کی روشنی میں یقین نہیں ہو جاتا تھا وہ اس وقت زبان نہیں کھولتے تھے. صحابی تابعی, مشہور تابعی ہیں عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات تقریباً 120 صحابہ سے ہوئی ہے. میں نے 120 صحابہ سے ملاقات کی ہے. میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ جب ان سے کوئی حدیث پوچھی جاتی, کوئی سوال کیا جاتا صحابہ کرام سے, کوئی تابعی سوال کرتا, کوئی مسئلہ پوچھتا, تو ہر صحابی دوسرے صحابی کی طرف کیا ہے, احالہ کرتا ہے کہ فلاں سے پوچھ لو, فلاں سے پوچھ لو, فلاں سے پوچھ لو. اور ہر شخص یہ چاہتا کہ مجلس میں دوسرا شخص اس کی طرف سے جواب دے دے. کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ہم نے ایک صحابی سے پوچھا, اس نے کہا فلاں سے پوچھو, فلاں کے پاس گئے, فلاں نے کہا فلاں سے پوچھو, اور اس تیسرے نے پہلے کی طرف واپس کر دیا کہ فلاں سے پوچھو. آج باوجود اس کے کہ وہ صحابہ علم و تقویٰ میں بڑا اعلیٰ مقام رکھتے تھے, جنہیں اللہ کی طرف سے وہ صحیح سالم دل حاصل ہوا تھا, اور پاکیزہ دل والے تھے, ان کا دل ہر قسم کے تعصب سے پاک تھا, علم سے محبت رکھنے والے تھے, قرآن کریم کو بہت زیادہ سمجھنے والے تھے, نبی کی احادیث کو بہت زیادہ سمجھنے والے تھے. پھر بھی ان کے تقویٰ کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ بہت کم زبان کھولا کرتے تھے دینی مسائل میں جواب دینے کے لیے, اور ہر صحابی یہ چاہتا کہ دوسرا اس کی طرف سے جواب دے دے. اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہی اپنے زمانے میں مدینہ کے سب سے بڑے عالم تھے, اور انہیں امام دار الہجرہ کا لقب ملا. امام دار الہجرہ یعنی مدینہ کے امام. اور ان کے پاس مغرب سے ایک شخص آیا, اہل مغرب میں سے, اور اس نے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ظاہر مدینہ کے سب سے بڑے, اور جہاں بڑے بڑے تابعین موجود ہیں اور علماء موجود ہیں, فقہا موجود ہیں, فقہائے سبا مدینہ کے جو 7 بڑے فقہا تھے ان میں وہ بھی تھے. اس شخص نے سوال کیا ایک مسئلے کے بارے میں, جو کہا جاؤ کل بتلاؤں گا. دوسرے دن بھی وہ شخص حاضر ہوا, کہا ابھی میں نتیجے تک نہیں پہنچ سکا, جاؤ کل بتلاؤں گا, کل آنا. وہ شخص تیسرے دن بھی آیا, پھر سوال کیا, کہا کہ ابھی تک میں فیصلہ نہیں کر پایا, ابھی تک میں صحیح نتیجے تک نہیں پہنچا. کہا میں نے سنا تھا مغرب میں, میں نے اپنے علاقے میں سنا تھا کہ اس وقت روئے زمین پر امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے, امام مالک سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے. تو کہا جاؤ اپنے علاقے والوں سے کہہ دینا کہ امام مالک کو نہیں آتا ہے, امام مالک کو نہیں آتا ہے, انہیں اس مسئلے کا علم نہیں. میرے بھائی آج امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے استاد ربیعہ کی مجلس میں گئے, ان کے گھر گئے, دیکھا رو رہے ہیں. کہا استاد کیا بات, ما یبکی, کیوں رو رہے ہیں, کیا بات ہے, کوئی حادثہ, حل نزلت بکا مصیبہ, کیا کوئی مصیبت آئی ہے آپ کے اوپر؟
کہا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ایسے لوگ فتویٰ دے رہے ہیں جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ کہا انہوں نے کہ میرے نزدیک بعض مفتی چوروں سے زیادہ جیل کے حقدار ہیں، چور سے زیادہ جیل کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ ان کے ذریعے امت گمراہ ہو رہی ہے، ان کے ذریعے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس قسم کے بہت سارے واقعات جن سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ، تابعین، ائمہ کرام پرہیز کرتے تھے، دینی مسائل میں زبان جلدی نہیں کھول جب تک انہیں مکمل طور پر یقین نہیں ہو جاتا۔ دلائل کی روشنی میں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہا کرتے تھے، اور ہم اور آپ کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ چیز نبی کے لیے بھی جائز نہیں قرار دیا۔ قرآن کریم میں جب مشرکین مکہ نے آپ پر یہ اعتراض کیا، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہا محمد تو یہ اپنی طرف سے قرآن گڑھ کر سناتے ہیں، جو کلام پیش کر رہے ہیں ان کا خود گڑھا ہوا ہے، اور کوئی آ کے نہیں سناتا ہے، بتلاتا ہے، اور یہ بتلا دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کے اندر آیتیں نازل فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ کس کے بارے میں؟ اس ہستی کے بارے میں جس ہستی سے زیادہ مقرب اور محبوب اللہ کے نزدیک کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس ہستی کے بارے میں اللہ کتنا سخت اسلوب اختیار کر رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا، اگر ہم پر یہ گڑھے بعض الاقاویل، بعض باتوں کو اگر یہ گڑھ کر ہماری طرف منسوب کیے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کے دائیں ہاتھ کو ہم پکڑ لیں گے۔ اللہ کہتا ہے ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کے شہر رگ کو کاٹ دیں گے۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی بھی شخص اللہ کی پکڑ سے انہیں بچا نہیں سکتا۔ کس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے؟ نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، جو دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے کہ لوگوں کو جنت کی طرف راغب کریں، جہنم سے ڈرائیں، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں لوگوں کو ابھارنے کے لیے، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لوگوں کو نماز، روزہ اور زکوٰۃ، صدقات و خیرات کا پابند بنانے کے لیے اگر جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے اور جھوٹی کہانیاں اور جھوٹی روایتیں سنا بھی دی جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج ہی لوگ یہ تصور کر رہے ہیں کہ انسان اگر نیکیوں کی طرف، نماز کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، دعاؤں کی طرف، صدقات و خیرات کی طرف راغب ہو رہا ہے، اس کو راغب کرنے کے لیے، اس کو نماز کی طرف کھینچنے کے لیے اگر جھوٹے واقعات بیان کر دی جائیں، جھوٹی کہانیاں، جھوٹی روایتیں سنا دی جائیں، اور وہ ان سے متاثر ہو اور نیکیوں کی طرف آگے بڑھے، ترغیب دلانے کے لیے اگر یہ جھوٹے واقعات سنا بھی دی جائیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ نہیں میرے بھائی، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑنا، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صحیح احادیث میں فی الصحیح ما یغنی عن الضعیف، صحیح سند سے ثابت احادیث الحمدللہ اتنی موجود ہے ہمارے پاس کہ ہمیں ضعیف کی طرف اور لوگوں کی گڑھی ہوئی روایتوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ اپنے وقت کے امام، مشہور تابعی، مشہور عالم، مشہور عابد عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فی الصحیح ما یغنی عن الضعیف، صحیح روایتیں ہمارے پاس الحمدللہ اتنی موجود ہیں، فضائل میں، مسائل میں، ترغیب و ترہیب میں اور عقائد میں اتنی روایتیں موجود ہیں کہ ہمیں ضعیف کی طرف اور کمزور روایتوں کی طرف اور لوگوں کی گڑھی ہوئی باتوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن ترغیب دلاتا ہے، قرآن ترہیب دلاتا ہے، قرآن نے جنت کی خوشخبری دی ہے، قرآن نے جہنم کی خوشخبری دی ہے، ایسی خوشخبریاں قرآن نے سنائی ہیں لوگوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ میرے بھائی، کافی ہے قرآن ہمارے لیے، نبی کا فرمان ہمارے لیے کافی ہے، دین اسلام ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمیں واقعات گڑھنے اور روایتیں گڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الصحیح ما یغنی عن الضعیف، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ کہا کہ صحیح روایتیں ہمارے پاس اتنی ہیں کہ ہمیں ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی،
من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جب حدیثیں اکٹھا کی جانے لگیں تو ایسے منافقین پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے مسلک کی تائید میں, اپنی رائے, اپنے فکر, اپنے عقیدے کی تائید میں لوگوں نے حدیثیں گڑھیں اور اسے منسوب کر دیا نبی کی طرف. سندیں گڑھی, حدیث گڑھی, سند گڑھی اور کہا کہ فلاں نے فلاں سنا ہے, فلاں نے فلاں سنا ہے, فلاں نے فلاں سنا ہے, فلاں نے نبی سنا ہے. اس طرح سند گڑھی, روایتیں گڑھی, حدیثیں گڑھی اور منسوب کر دیا نبی کی طرف, منسوب کر دیا نبی کی طرف اپنے مسلک کی تائید میں, اپنے فکر اور رائے اور عقیدے کی تائید میں, اور مسلمانوں کے صفوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے, مسلمانوں کی عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے کیا ہے اس طرح کا قدم اٹھایا منافقوں نے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے علماء, محدثین, فقہاء پیدا کیے جنہوں نے کھرا کھوٹا واضح کیا, تحقیق کی, چھان بین کی اور پتہ لگایا کس نے کس موقع پر کون سی بات گڑھی ہے تو وغیرہ. تو حدیث آپ فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا, جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات گڑھی. کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. من کذب علی متعمدا, جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات گڑھی, جھوٹی بات کو میری طرف منسوب کیا, فلیتبوأ مقعدہ من النار, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. دوسری حدیث آپ فرماتے ہیں من حدث عنی حدیثا وہو کذب فہو احد الکاذبین, فہو احد الکاذبین, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صحیح مسلم کی حدیث فرمایا آپ نے کہ جو شخص یہ جان کر کہ یہ روایت جھوٹی, یہ حدیث جھوٹی ہے, میری طرف جھوٹی بات منسوب کی گئی ہے, یہ جانتا ہے کہ میری طرف یہ بات کیا جھوٹی غلط منسوب کی گئی ہے, پھر بھی وہ بیان کر رہا ہے اس کو اور لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے, لوگوں کو اس چیز کی تعلیم دے رہا ہے, فہو احد الکاذبین, وہ جھوٹوں میں سے ایک بڑا جھوٹا ہے, وہ جھوٹوں میں سے ایک بڑا جھوٹا. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس شخص نے دین میں بغیر علم کے بولا فہو کذاب, من تکلم فی دین اللہ بغیر علم فہو کذاب, جس شخص نے اللہ کے دین میں بغیر علم کے زبان کھولا وہ شخص کذاب ہے. کیا ہے وہ؟ کذاب ہے, اگرچہ اس نے جھوٹ کا ارادہ نہ کیا ہو, اگرچہ اس نے جھوٹ کا ارادہ نہ کیا ہو. میرے بھائی, اللہ تمام دلائل سے بات معلوم ہوئی کہ ہمیں دین کے معاملے میں بغیر علم کے نہیں بولنا چاہیے, بغیر علم کے نہیں بولنا چاہیے. وہ باتیں جو اللہ نے نہیں بتلائی ہیں ان باتوں کے بارے میں ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. وہ باتیں جو ہمارے نبی نے نہیں بیان فرمائی ہیں ان باتوں کو نبی کی طرف منسوب کرنا, ان باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنا, وہ چیزیں جو دین نہ ہوں ان کو دین گرداننا, یہ کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے. اور ایسا شخص دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے, دوسروں کو گمراہ کر رہا ہے. اور حدیث کیا فرماتے ہیں من دعا الی ضلالہ کان علیہ من الاثم ومثل آثام من تبعہ من غیر ان ينقص من آثامہم شیئا. جو شخص کسی کو گناہ کی طرف, گمراہی کی طرف بلائے گا, جو شخص کسی کو گمراہی کی طرف بلائے گا, دعوت دے گا اور اس کے ذریعے سے دوسرے لوگ گمراہ ہوں گے, بھٹکیں گے, آپ فرماتے ہیں اسے بلانے والے کو گناہ ملے گا اور اس کی دعوت پر جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے, جتنے لوگ گمراہ ہوئے ہوں گے, جتنے لوگ بھٹکیں گے ان سب کے گناہوں کے برابر اس بلانے والے کو گناہ ملے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جس طرح سے نیکیوں کا پھیلانا, اچھی باتوں کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے, ایسے گمراہی کا پھیلانا اور غلط باتوں کو عام کرنا یہ سیئہ جاریہ ہے. یہ گناہ اسے گناہ جاری رہتے ہیں. جس طرح نیکیوں کے صدقات جاری رہتے ہیں, نیکیوں کے ثواب جاری رہتے ہیں, ایسے ان گناہوں کے گناہ جاری رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو درست باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اور ہماری زبانوں کو ان باتوں کے بولنے سے پاک رکھے جو باتیں دین نہیں ہیں, جو باتیں دین نہیں ہیں, جو باتیں اللہ کا کلام نہیں ہیں, جو باتیں اللہ کا حکم نہیں ہیں, جو باتیں ہمارے نبی کا فرمان نہیں ہے. اللہ ان باتوں سے ہماری زبانوں کو پاک رکھے. اللہ ہمیں وہ کہنے, وہ بولنے کی توفیق دے جو باتیں دین ہیں, حق ہیں. اللہ ہمیں حق قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو باطل سے بچائے, باطل اور حق کے درمیان, حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دے. آمین رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.